الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، ہے نا۔ کسی عارف شناس نے عجیب بات کہی ہے دوستو کہ اللہ بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اگر تم میرا نہیں بن سکتے نہ بنو، کم سے کم اپنی جان پر تو رحم کرو، اس لیے کہ اس قبر میں تمہیں جانا ہے جو قبر تمہاری غذا بن جائے گی، ہے نا۔ تمہارے جسم کو کیڑے مکوڑے لگ جائیں گے، سب سے پہلے تمہاری آنکھوں پر حملہ کرنے والا بچھو آئے گا، حملہ کرے گا ان آنکھوں پر، ہے نا، اور ایک ایک چیز کو جو ہے نا چیر پھاڑ کر جو ہے نا ہمارے جسم کو رکھ دیا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان دنیا سے بغیر عمل کی دنیا سے جائے گا، اور اگر عمل صالح کر کے جائے گا تو وہی قبر جیسے کہ فرمایا نا کہ جنت کا باغ بن جائے گی، ہے نا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نا کہ قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا پھر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، لیکن جنت کا باغ انسان کے لیے کب بنے گی وہ قبر؟ جب دنیا سے ہم جنت والے اعمال کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ قبر جو ہے نا جنت کا باغیچہ بن جائے گی، اور اگر اعمال سیاح کر کے گئے تو دوستو پھر ہمارے لیے بہت خطرہ ہے، ہماری دنیا بھی بیکار، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، ہے نا۔ اس لیے اللہ پاک نے جو یہ چھوٹی سی زندگی دی ہے ہر ایک انسان کو، کوئی 60 سال میں جا رہا ہے، کوئی 25 میں جا رہا ہے، کوئی 27 میں جا رہا ہے، کوئی 40 میں جا رہا ہے، کوئی 70 میں جا رہا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے جو عمر طے کر رکھی ہے اور جس کا جو رزق طے ہے، آخری لقمہ وہ انسان کھائے گا اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اور جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے دوستو سب جانے کے لیے آئے ہیں، رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ آیا ہے کیا؟ ہمارے باپ دادا پردادا لکڑ دادا ہمارے پرکھے دنیا میں ہیں؟ نہیں ہیں، چلے گئے، اور ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو قبر میں پہنچا دیے، دفنا دیے، ہے نا۔ اور دفناتے وقت میں ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم، کیوں کہتے ہیں؟ مٹی اٹھا کر دعا پڑھتے ہیں نا۔ اس لیے قرآن کے اندر یہ ہے نا یہ آیت منہا خلقناکم، ہم نے، اللہ کہتے ہیں ہم نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا تھا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں دوبارہ ہم تجھے لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر قیامت کے میدان میں اسی مٹی سے ہم تجھے اٹھائیں گے۔ کیا آج ہمارا یقین اس پر ہے کہ نہیں ہے کہ ہمیں قیامت میں اٹھایا جائے گا؟ ہے نا یقین؟ نہیں، آج کل مسلمانوں کو اس کا بھی شک ہے، وہی مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ارے یہ کافر لوگ کی لاشیں جل جاتی ہے، اس کو کون اٹھائے گا؟ ان کا تو غصہ بن جاتا ہے، ہوا میں ان کی راکھ اڑ جاتی ہے، تو ان کو اللہ کیسے پیدا کرے گا؟ کفار مشرکین نے، ہے نا، واصب بن وائل رئیس مکہ جو تھا، کفار مشرکین کا سردار، ایک ہڈی لے کر حضور کے سامنے آیا اور اس کو اس نے رگڑ دیا، اور حضور کے سامنے حضور کا مذاق اڑایا، کہا قال من یحیی العظام وہی رمیم، اے نبی تم کہتے ہو کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ دیکھو ہم نے تو یہ ہڈی کو پیس دیا، رگڑ دیا، تو ہڈی کا بھوسا بن گیا، چورا ہو گیا، اب تم کہتے ہو کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ ناممکن۔ اللہ تو اللہ ہے نا،
اللہ اپنے نبی کو کیسے جو ہے نا ان کے سامنے ان کی استہزاء کو برداشت کرتے، مذاق کو برداشت کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل کی، جبریل امین سے کہا جاؤ میرے نبی کو خوشخبری سناؤ، بتاؤ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اے میرے نبی جی، آپ ان ظالموں سے کہو، ان بدماشوں سے کہو، ان بے ایمانوں سے کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا تو کیا تمہاری کوئی تصویر تھی اللہ کے سامنے؟ تمہارا کوئی فوٹو تھا اللہ کے سامنے؟ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ بغیر فوٹو کے، بغیر تصویر کے پیدا کر دیا تو کیا اس خدا کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ تم چاہے ہوا میں اڑا دو، پانی میں جو ہے نا پھینک دو، کہیں بھی کر دو، وہ اللہ تو زندہ کر کے رہے گا، ہے نا دوستو؟ تو ہمارا ایمان تو اس پر ہے کہ نہیں ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم جنتی بنیں گے، ہے نا؟ ہاں، جنتی اگر بندہ نہ ہوتا تو اللہ یہاں نہ بلاتا، ہے نا؟ اللہ اپنے گھر میں نہ بلاتا، اللہ ہمیں سورہ اخلاص نہ دیتا، اللہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق نہ دیتا، اپنا نام لینے کی توفیق نہ دیتا، ہے نا؟ تو انشاءاللہ ہم سب جنتی بنیں گے، یہ سب جنتی چہرے ہیں، بنیں گے نا؟ اس کے لیے لیکن دوستوں محنت کرنی پڑے گی، ہے نا؟ من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ کچھ کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے کہ نہیں کھونا پڑتا؟ بھائی پیسے کمانے ہیں تو دکان تو آپ کو کھولنی پڑے گی نا۔ ہم چاہیں گے بھائی من اور سلوار یہاں پر اترتا رہے تو اترے گا، وہ تو بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ اگر وہ قوم انکار نہ کرتی من اور سلوار کی، ترنج اور بٹیر کی، تو انشاءاللہ آج ہمیں بھی مل رہا ہوتا تھا، لیکن ان قوموں نے انکار کیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کریں گے، ہم کو تو کیا ہونا، کاندے بٹاتے ہونا، پیاز لہسن ہونا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تم کو مستی آئی نا کھا کر، جیسے ہمارے بچے کہتے ہیں نا نہیں آپ کو کتنے دن کھانے کے، ہے نا؟ 2 دن گوشت کھایا نا تو بھی کنٹال جاتے، 2 دن اگر دال کھایا تو بھی کنٹال جاتے، ہوتا نہیں ایسے ہی؟ تو ایسی وہ قوم تو 40 سال تک کھاتی رہی نا، اور 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے کھلایا ان کو، نہ کھیتی کرتے تھے، نہ دکانداری کرتے تھے، ہے نا؟ نہل جوتتے تھے، لیکن بس کھاتے کھاتے مستی آئی تو کیا کہا، ہمیں کھانے پر اللہ صبر نہیں کر سکتے، ہم کو تو تھوڑا سا ٹیسٹ بدلنا چاہیے۔ جیسے مسلمان بھی کیا کرتا ہے، ٹیسٹ بدلتا نا، ٹیسٹ بدلتے نا، ہم بھی نہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہمیں ٹیسٹ بدلنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں اور نہ ہم بھیجے گئے ہیں، ہے نا؟ ایمان والے کا تو کلمہ بھی ایک ہی ہے نا دوستو؟ ہر در پر جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے، سب تو وہ ہے جو ایک در پر جھکے۔ ایک اللہ کے بندے ہم، ایک اللہ کے سامنے ہمیں سب جھکانا ہے اور ایک اللہ سے ہی سب کچھ مانگنا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ سارے بزرگوں نے، سارے اولیاء نے، نقشبندیہ نے بھی، چشتیہ نے بھی، قادریہ نے بھی، سہروردیہ نے بھی، سب کو سب نے ہمیں یہ کلمہ دیا ہے، اور سب نے یہ کہا ہے بھائی لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوگا۔ سب نے اسی کی دعوت دی نا، سارے انبیاء اور سارے اولیاء، ہے نا؟ چاہے وہ نقشبندیہ سلسلے کے ہو، چشتیہ کے ہو، قادریہ کے ہو، سہروردیہ کے ہو، سب نے ہمیں یہی کہا کہ اللہ کے بندو اللہ سے جڑو، ہے نا؟ اللہ سے محبت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت پر عمل کرو، ہے نا؟ عشق نبی ہے سنت کے راستے، ذہن سے نکل گیا مجھے، نہیں دوسرا ہے وہ شریع مصرع، چلو بہرحال اللہ آ جائے گا تو انشاءاللہ بتا دوں گا پھر۔ ایک سنت جو ہے نا انسان کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایٹم بم اور تلواروں سے بھی زیادہ جو ہے نا بھاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معمولی سنت ہے نا، ایٹم بم سے اور تلواروں سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ اگر سارے مسلمان کچھ نہ کریں، ہے نا، بڑے بڑے وظائف نہ پڑھیں، صرف نمازوں کا اہتمام کر لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کر لینا، خدا کی قسم دیکھو سارے گاؤں والے تم پر کیا ہو جائیں گے، سارے گاؤں والوں پر تمہارا روپ طاری ہو جائے گا، اور سارے گاؤں والے کیا کریں گے، تمہیں کچھ بولنے چھوڑ دیں گے۔ معلوم ہے نا وہ جنگ ہاتھ آئے تھے نا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں، سب نے کیا مسلمانوں نے مسواک کرنا شروع کیا، تو کیا کہے، کفار مشرکین لرز گئے، ارے باپ رے یہ تو جھاڑ چبا رہے، ہم نے کیا چبانے کو چھوڑیں گے کیا، یہ تو جھاڑ چبانے لگ گئے، اب ہماری خیر نہیں ہے، سارے بھاگ گئے میدان چھوڑ کر۔ ایک سنت میں اتنی بڑی طاقت ہے دوستو، ہے نا؟ ہاں، کر نبی کی سنت پر تو عمل، لے کے جائے گی جنت میں تجھ کو سیدھی سڑک، ہے نا؟ کر نبی کی سنت پر تو عمل بے دھڑک، لے کے جائے گی جنت میں تجھ کو سیدھی سڑک۔
جب ایک انسان سنتوں پر عمل کرے گا تو پھر وہاں ٹول ناکا آڑوے نہیں آئے گا، سمجھ گیا نا؟ اور اگر نہیں ہوگا تو پھر ٹول ناکا آڑوے آئے گا. پہلے آپ یہاں ٹول دیں، بعد میں آگے. یہ سارے جو چیز دنیا میں آئی نا دوستوں، یہ موبائل کو ہو، ٹیلی فون کو ہو، ٹی وی کو ہو، اور یہ جتنے بھی دنیا میں نظام چل رہا ہے نا، چاہے وہ ٹول ناکا ہو، کچھ بھی ہو، جی ایس ٹی ہو، ایس ٹی ہو، یہ سارے جو ہے نا انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رائج کر رہے ہیں. یہ بس سمجھو یہ کر رہے ہیں، ان کی کیا مجالے کرنے کی ہے نا؟ آپ حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، کیا ضرورت تھی پاسپورٹ بنانے کی؟ پاسپورٹ بنانے کی کوئی ضرورت تھی کیا؟ بھائی ہم بھی تو انسان ہی، مسلمان ہی تو جا سکتا نا وہاں پر. لیکن پاسپورٹ کیوں ہے ضروری، اور پھر ویزا کیوں ضروری ہے نا دوستو؟ ایک ملک سے آپ دوسرے ملک میں جا رہے ہیں نا، تو اس لیے آپ کے اپنے ملک کی جو پہچان ضروری ہے کہ بھائی آپ کس ملک سے آ رہے ہو، کس اسٹیٹ سے آ رہے ہو، ہے نا؟ پھر یہ کہ آپ جس اسٹیٹ میں آ رہے ہو، جس ملک میں آ رہے ہو، کیا ہمارے ملک والوں نے آپ کو آنے کی پرمیشن دی کہ نہیں دی ہے؟ تو ایسے ہمارے اللہ والے فرماتے ہیں، ایک بہت بڑے اللہ والے نقشبندیہ سلسلے کے فرماتے ہیں، دیکھو لا الہ الا اللہ ایک جز ہوا، محمد رسول اللہ دوسرا جز ہوا. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ پاسپورٹ ہے. محمد رسول اللہ یہ ویزا ہے. جب تک کہ دونوں نہیں ہوگا ایمان والا دنیا سے جنت میں نہیں جا سکتا. دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، اس کے بغیر کلمہ پورا نہیں ہو سکتا. اور یہ پورا کرنے کی پہچان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل کریں گے تو انسان پہچانا جائے گا. بھائی دیکھو آج دنیا میں ہر چیز کی پہچان ہے کہ نہیں ہے؟ چیکو کا درخت پہچانا جاتا ہے کہ بھائی چیکو کا درخت ہے. آم کا درخت جو ہے نا پتوں سے پہچانا جاتا ہے. گلاب کا پھول پتوں سے پہچانا جاتا ہے. املی کا جھاڑ پتوں سے پہچانا جاتا ہے. ملٹری والے پہچانے جاتے ہیں. ٹریفک پولیس والے پہچانے جاتے ہیں. یونیفارم ہے نا ان کا، پہچانے جاتے ہیں نا، اس لیے کہ ان کا ایک یونیفارم ہے. اسی لیے شناخت کے لیے کہ بھائی آدمی سامنے والا چوکنا ہو جائے، بھائی سامنے ٹریفک پولیس ہے، اب تیرے پاس میں لائسنس نہیں ہے تو گاڑی آگے میں دے گا تو کیا ہوگا؟ تجھے فائن دینا پڑے گا. تو انسان چوکنا ہو جاتا ہے. مسلمانوں کی پہچان تھی، اب ہے باقی مسلمانوں کی پہچان. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کی سڑک حادثے میں موت ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ چین پھول کو دیکھنا پڑتا کہ نہیں؟ یہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی شناخت بھلا دی ہے نا. کئی حادثے میں جو ہے نا آگ لگ جاتی ہے، جل جاتے ہیں، وہاں پر بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہ سب کرنا پڑتا ہے. تو آج اس کو جو ہے نا لانے کی، اپنانے کی ضرورت ہے دوستوں، ہے نا. اور یہ سب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم سب کا دل بگڑا ہوا ہے. اس لیے کہ جب انسان کا دل بگڑتا ہے نا تو ساری چیزوں میں بگاڑ آتا ہے. گھر میں بگاڑ، دکان میں بگاڑ، سوسائٹی میں بگاڑ، باپ بیٹے میں بگاڑ، میاں بیوی میں بگاڑ، بھائی بھائی میں بگاڑ، ہے نا، پڑوسی پڑوسی میں بگاڑ، دوست دوست میں بگاڑ، ہر ایک میں بگاڑ آ جاتا ہے. اور جب دل بگڑا ہوا، جب دل صحیح ہوتا ہے تو پھر محبتیں ہوتی ہے، پریم ہوتا ہے نا، اخوتیں ہوتی ہے، بھائی چارگی ہوتی ہے نا. پھر ایک شوہر اپنی بیوی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اپنے شوہر جو ہے اپنی بیوی کا حق ادا کرنے والا بن جاتا ہے. ایک باپ اپنے اولاد کا حق ادا کرنے والا بنتا ہے. ایک بیٹا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بن جاتا ہے نا. ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کی خدمت گزاری اور خدمت کرنے والا بن جاتا ہے. یہ کیوں؟ اسی لیے کہ جب انسان کا دل صحیح ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. حضور فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر گوشت، انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا، ایک بوٹی ہے. جب وہ بوٹی، گوشت کا لوتھڑا، ٹکڑا صحیح ہوتا ہے تو انسان کے جسم کا تمام سسٹم صحیح ہوتا ہے. انسان کے جسم سے نکلنے والے تمام اعمال صحیح نکلتے ہیں. اور جب وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑ جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے تو انسان کے جسم کا تمام سسٹم بگڑ جاتا ہے. پھر اس کی آنکھ بگڑ جاتی، پھر دوسرے کی ماں بہن کو یہ ماں بہن نہیں سمجھتا. ابھی سنے نا کہ انسان بظاہر ہم انسان ہیں، اندر ہمارا حیوان ہے نا. اس کی آنکھ بگڑ جاتی ہے، کان بگڑ جاتے ہیں، ہے نا، ہاتھ بگڑ جاتے ہیں، نفس بگڑ جاتا ہے، جذبات بگڑ جاتے ہیں، یقین بگڑ جاتا ہے، پاؤں بگڑ جاتے ہیں. لیکن دوستو ایک بات کا خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آنکھیں دی ہیں، اگر ہم اس آنکھ کا غلط استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ رات کی تنہائی میں موبائل پر کرو یا کسی کی دوسرے ماں بہن پر کرو، دنیا میں قرضہ پھیرنا پڑے گا، ہے نا. اگر ہم نے اپنی ان آنکھوں سے غلط اس کا استعمال کیا
کسی کی دوسرے کی ماں بہن کو غلط نظروں سے دیکھا تو کیا ہماری ماں بہن کو کوئی چھوڑے گا؟ اس کو بھی دیکھے گا کوئی نہ کوئی، نہ کہ نہیں دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا کوئی؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی پر جو ہے نا غلط نظر اٹھائے اور ہماری ماں بہن جو ہے نا بچ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ قرضہ ہے. ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ میرے پیر و مرشد نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک سنار تھا، وہ اپنے گھر میں آیا شام کے وقت میں، تو اس کی بیوی زاروں قطار رونے لگ گئی. سنار نے پوچھا، شوہر نے پوچھا بیگم کیا ہوا ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا، سنار کی بیوی نے، کہ جو اپنے گھر کا پلا ہوا کتا ہے نا، کتا، اس کو غصہ ہے تو اس نے کیا کہا کہ جو اپنے گھر کا پلا ہوا کتا ہے، نوکر، جس کو 10 سال سے ہم نے پال رکھا ہے، پرورش کر رہے ہیں اس کی، سب کچھ اس کے جو ہے اخراجات پورے کر رہے ہیں، آج اس کی نیت میں مجھے بگاڑ نظر آیا، اس کی نیت مجھے بگڑی ہوئی نظر آئی. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے اس کو سبزی لانے کے لیے پیسے دیے تھے، یہ سبزی لے کر کے آیا، جو چھٹے پیسے بچ گئے تھے اس نے میرے ہاتھ میں پیسے دیے اور زور سے میرے ہاتھ کو اس نے دبایا، بھینچا، تو اس کی نیت میں مجھے خطرہ نظر آیا. تو سنار بھی رونے لگ گیا. بیوی کی بات سن کر سنار رونے لگ گیا، شوہر رونے لگ گیا. تو اب بیگم پوچھ رہی، بیوی پوچھ رہی، میرے ساتھ میں یہ حادثہ ہوا، اس کی میں رو رہی، تم کیوں رو رہے ہو؟ تم کیوں رونے لگ گئے ہو؟ تو سنار نے کہا، بیگم قصور اس کا نہیں، قصور میرا ہے. قصور اس نوکر کا نہیں ہے بلکہ قصور میرا ہے کہ آج اپنی دکان پر ایک خاتون آئی تھی چوڑی پہننے کے لیے، میں نے چوڑی پہناتے اس کے ہاتھ اچھے لگے، میں نے بھی اس کے ہاتھ کو دبا دیا تھا، اللہ نے اس کی سزا مجھے گھر میں دے دی. یہ قرضہ دنیا میں پھیرنا پڑتا ہے انسان کو دوستوں، ہے نا. اس لیے آنکھوں کا استعمال صحیح، کانوں کا استعمال صحیح، ہے نا، زبان کا استعمال صحیح. آج کل کیا ہے، زبان ہماری ہے، ہم سوچتے ہیں اس پر ہمارا اختیار ہے، لیکن نہیں، ہمارا اختیار نہیں دوستو. اللہ نے قرآن میں کہا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے مومن کی جان، مومن کے مال کو کس کے بدلے میں خرید رکھا ہے؟ جنت کے بدلے میں خرید رکھا ہے. تو ان چیزوں پر کنٹرول ہمارا نہیں ہے بلکہ اللہ کا کنٹرول ہے. اللہ نے ہم کو اختیار دے رکھا ہے کچھ دن کے لیے، ہے نا، کچھ وقت کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم اس پر جو ہے نا آؤٹ آف کنٹرول جو ہے کر کے جو ہے نا ہم اس کا غلط استعمال کریں، ہے نا. اس کے لیے نہیں آئے، اس کے لیے زبان ہمیں نہیں دی ہے. زبان اس لیے دی ہے کہ ہم اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ماں باپ کے ساتھ میں اچھی باتیں کریں، ہر ایک انسان کے ساتھ میں اچھے پریم کی بات کریں، محبت کی باتیں کریں، ہے نا. اس کے لیے زبان ہے. یہ آنکھ اس لیے ہے ہم اللہ کے قرآن کو دیکھیں، ہے نا، اللہ کی مسجدوں کو دیکھیں، اللہ کی جو ہے نا عیوبات، اللہ کے جو قدرت کے عجائبات ہیں ان کو دیکھیں، ہے نا، خانہ کعبہ کو دیکھیں، ماں باپ کو دیکھیں. آنکھوں کے ذریعے سے ماں باپ کو دیکھنا ثواب ہے، ہر نظر پر جو جنت ملے گی دوستوں، ہے نا. ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دن میں کوئی ماں باپ کی 100 مرتبہ زیارت کرے 100 جنت ملے گی؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں. کیا تم کو شک ہے اس پر؟ ہر نظر کے اوپر جو ہے نا ماں باپ کو ہر نظر پر دیکھنے سے کیا ہے؟ ایک جنت ہے. تو اگر دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کو پیار محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو گویا کہ آپ کی جنت کہاں ہے؟ گھر کے اندر ہے نا. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو جاؤ، کہاں جاؤ؟ مسجد نہیں مسجد نہیں، اب تو بھیج رہے نا وہ جو کیا رہتا ہے اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں، ہے نا. یہ حال ہے. ایک روز ہمارے شہر کی بات کہہ رہا ہوں، 17 کی 4 سال پہلے کی بات ہے. عید کی نماز ہو گئی، ظہر کے بعد میں ایک شادی کی عبادت پہ جا رہا تھا تو ایک بڑا انسان رکشے میں بیٹھا تھا اور بیٹا اس کو جو ہے نا زبردستی لے جا رہا تھا. باپ زاروں قطار رو رہا ہے کہ آج عید کا دن ہے، کم سے کم آپ تو رہنے دے بھائی ایک دن. بیٹا کہہ رہا کہ نہیں، بیوی کو میں کیا جواب دوں گا، بیوی کو میں کیا جواب دوں گا، تم کو صرف میں نے نماز عید کے لیے وہاں سے لایا تھا، رات میں نے کیا ہے فجر میں اور نماز پڑھوائی عید کی، تھوڑا شیر خورما کھلایا اور لے جا کر اولڈ روم میں اولڈ ہاؤس میں پہنچا دیا. بتاؤ کیا گزری ہوگی اس بات کے دل پر؟ میں نے خود دیکھا اپنے آنکھوں سے. یعنی دن بھر رکھنا بھی وہ بیٹا گوارا نہیں کر رہا اپنے باپ کو، جس باپ نے نہ جانے کتنی مشقت کے ساتھ میں، کتنے درد و الم کے ساتھ میں اس بچے کی پرورش کی ہوگی، پڑھایا لکھایا سب کچھ کرایا، ہے نا دوستو. آج ماں باپ کے ساتھ میں ہمارا یہ حال ہوگا تو کل کو ہم بھی تو باپ بنیں گے نا، ہماری بھی تو اولاد ہم کو ایسے کریں گے نا. حدیث ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی، کما تدین تدانو، جیسا کرو گے ویسا بنو گے. یہ حدیث ہے، ہماری بات نہیں، حضور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. اس ہاتھ سے کرو، اس ہاتھ سے پاؤ، ہے نا. ہاں دوستو،
ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے نا ماں باپ کے ساتھ میں ظلم زیادتی کریں گے اور کل کو ہماری اولاد ہمیں بخش دے گی، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو یقین نہیں آئے گا، ہم پڑھ رہے تھے، پڑھنے کے زمانے میں 3 دن جماعت جاتی تھی، تو سہارنپور میں ہم جماعت میں چل رہے تھے. عصر کی نماز کے بعد میں گشت کر رہے تھے، تو 3 مکان چھوڑ کر ہم آگے گشت کرتے کرتے اتنے میں جو ہے نا تیسرے مکان کے جب قریب پہنچے تو زور و شور کی آواز آئی، اور دیکھ رہے کہ ایک جو ہے نوجوان اپنے باپ کو کھٹا جوتے سے چپل سے مار رہا ہے، اور سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے. ہم بھی وہاں تک پہنچے، بھائی کیا معاملہ ہے، یہ بڑا شخص کو نوجوان کیوں مار رہا ہے؟ تو بیٹا تو در کنار وہ بوڑھا انسانی کہنے لگا، او جماعت والو، اللہ والو، تم جاؤ، قصور میرا ہے، اس کا قصور نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہے وہ بیٹا؟ باپ کہہ رہا ہے قصور اس باپ بیٹے کا نہیں، قصور میرا ہے. ہم نے پوچھا کیوں، کیا ہوا چچا جان، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ نہیں، اسی چارپائی پر، اسی جگہ پر، اسی وقت میں نے اپنے باپ کو اسی طریقے سے مارا تھا، اس لیے آج میرا بیٹا مجھے مار رہا ہے نا. آنکھوں سے آنسو آئے، اللہ کیا معاملہ ہے. واقعی تو نے جو تیرے نبی کی حدیث ہے وہ صحیح ہے. وہاں تم درکنار، یہاں دنیا میں دیکھنے کو ہی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے نا. اس لیے دوستو، اگر ماں باپ ہے تو قدر کرو ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا. ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا. بات جنت کا دروازہ ہے، جنت نہ کھلے تو جاؤ گے کیسے جنت میں، ہے نا. ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک بڑے امام ہے. ماں کی خدمت کر رہے تھے، خدمت کرتے کرتے ماں کے تلوے چاٹنے لگ گئے، ہے نا. آج ہمارا ہاتھ صرف نعت پڑھ کے جھوم جاتے ہیں. ابھی ہمارے کل صاحب نے پڑھا نا کہ میں نے پوچھا چاند سے تو اتنا کیوں حسین ہے، تو کیا کہا چاند نے؟ میں نے چوما ہے تلوہ رسول کا. کچھ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں چاند کے یہ الفاظ ہیں، اور جب ماں باپ کے بارے میں حضور کہہ رہے ہیں تو ہمارا حق کیا، ہم کتنا حق ادا کر رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ میں. وہ تو ایک مخلوق ہے نا، وہ بھی، اور ہم تو انسان ہیں دوستو. وہ تو بے جان مخلوق ہے لیکن بے جان ہے نا، شکل صورت نہیں اس کی، لیکن ہم تو شکل صورت والے انسان ہیں. عقل اللہ نے عقل دی ہے، ہوش دیا ہے. تو ہمارے ماں باپ کے ساتھ میں یہ نظریہ ہے اور یہ اخلاق ہے ہمارے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کاش میری ماں ہوتی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میری ماں حیات سے ہوتی اور میں فجر کی عائشہ کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میں نماز پڑھاتے پڑھاتے لمبی صورت پڑھ رہا ہوتا، سورہ رحمان یا سورہ مزمل یا سورہ دہر، ہے نا. اور اگر میری ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز لگاتی یا محمد، تو حضور فرماتے ہیں میں سلام توڑ کر، نماز کا سلام پھیر کر ماں کی خدمت پہ حاضر ہو جاتا، ہے نا. ماں کا ادب اور مقام کتنا بڑا حضور نے بتایا ہے دوستو. آج ہم سب اس سے غافل ہیں، اور اب تو پبجی گیم والوں نے اس لیے دے دیا کہ تم گیم کھیلتے رہو، ماں نے آواز دیا تو کیا کرو، بندوق اڑاؤ، چلو ماں کو پہنچاؤ جہنم میں، ہے نا. ایسے واقعات ہو چکے نا کہ پبجی گیم میں بیٹا ملوث ہے، ماں نے آواز دی، بیٹا کو غصہ آیا اور گیا بندوق بھڑایا، چلو ماں گئی دنیا سے، باپ گیا دنیا سے. کیسے ایسے واقعات ہو چکے دوستو، ہے نا. تو یہ جو اصل میں پبجی جو گیم کی نحوست ہے نا، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. جو ملک شام کی سب سے بڑی جنگ ہونے والی ہے نا، ملحمۃ الکبریٰ، یہ جنگ کی تیاری کرنے کے لیے یہود و نصارہ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے. جو کھیلتے ہوں گے نا ان کو اچھا تجربہ ہے. ایک نشانے سے کتنے لوگوں کی صف ہوتی ہے، 1000 لوگوں کی یا تو 100 لوگوں کی، اس میں سے 99 لوگ کو بیک وقت میں ماننا پڑتا ہے. اور یہ اسی جنگ کی تیاری ہے کہ انسان چاہے وہ ایمان والا ہو غیر ایمان والا ہو، جب ان کے ہاتھوں میں چیز رہے گی تو کس کو دیکھے گا نہیں کوئی انسان ایمان والا ہے، ہر ایک کوڑ آئے گا، ہے نا. اسی لیے مفتیان کرام نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ یہ کھیلنا ہی حرام ہے، اس سے ایمان سلب ہو جائے گا. سمجھ گیا نا. ہاں دوستو، تو اس لیے توبہ کرو ان چیزوں سے، اس کام سے. ہم لوگ کھیل رہے ہو تو، ارے بھائی آپ اپنے گھر میں وقت دو، ماں باپ کو وقت دو، بیوی کو وقت دو، بچوں کو وقت دو. بیوی کے رہتے ہوئے دوسروں کے چکر میں 3 بجے رات تک بیٹھے ہوئے چوراہے پر ٹک ٹاک پر، یہ انسانیت ہے کہ ہم اس لیے جو ہے نا آج دنیا میں آئے. نہیں، بیوی طرح سے بچے تڑپ رہے ہیں، ابو کب آئیں گے، بیوی انتظار میں بیٹھی ہے میرا شوہر کب آئے گا، ماں انتظار میں بیٹھی ہے، دن بھر بیٹا جو ہے نا آفس میں اور کام دھندے میں رہتا ہے، کب گھر پہ آئے تاکہ 2 بات میں سناؤں، اس بچے کی سنوں. ہم سب ان سے بالکل غافل ہیں. 6 بجے ڈیوٹی سے آئے، پہنا اپنا پینٹ شرٹ ان شرٹ کر کے، ایسا شرٹ میں بھی شارٹ، ہے نا. کہ اگر نماز میں بھی گئے، جمعے کی نماز پہ تو ہم ہیں بس کھاٹ والے، 8 والے رہ گئے، اب کھاٹ والے بھی نہیں رہے. باپ کا جنازہ ہے تو بیٹا کھڑا ہوتا ہے باہر، کیوں؟ نہیں، بولے پاکی نہیں ہے. مسلمان کیسے؟ بولے پاکی نہیں ہے نا. ہمارے صاحب نے لکھا ہے واقعہ
ایک بیچارہ باپ کسان ہے نا، شیتکری، اپنے بیٹے کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنایا، کھیتی کر کے مزدوری کر کے سب کچھ کر کے بیٹے کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنایا ہے نا. اور بیٹا امریکہ میں، باپ کی طبیعت خراب ہوئی تو بیٹا آیا وہاں سے 2 دن پہلے، 2 دن کے بعد میں باپ کا انتقال ہو گیا اور جنازہ باپ کا رکھا ہوا ہے اور بیٹا ڈاکٹر پی ایچ ڈی کیا ہوا لائن میں باہر کھڑا ہوا ہے، سب سے باہر. لوگوں نے پوچھا بھائی باپ کا جنازہ ہے تو یہاں کیوں کھڑا ہے، باپ کے جنازے میں شریک ہو؟ تو بیٹا کیا کہتا ہے، باپ نے مجھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر تو بنایا، جنازے کی دعا کہاں سکھایا باپ نے؟ اگر جنازے کی دعا سکھاتا میرا باپ تو میں جنازے کی نماز پڑھتا. تو جنازے کی سب میں کھڑا ہو کر کیا پڑھوں گا میں، اس لیے نماز شریک نہیں ہوا وہ. تو اگر قصور تو ماں باپ کا بھی ہے نا بعض مرتبہ، لیکن چاہے کتنا بھی قصور ہو اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں ہے نا دوستوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان جو بنتا ہے نا وہ اس کے دل کے بننے سے انسان بنتا ہے. اور یہ دل بنتا کیسے ہے دوستوں؟ اس لیے کہ اس دل کے اوپر گندگی آتی کہ نہیں آتی ہے. ہمارا جسم 3 کپڑے سے ڈھکا ہوا، ٹھنڈی کے موسم میں اندر بنیان ہے نا، پھر شرٹ بھی ہے، جبہ بھی ہے، پھر میں یہ جاکٹ بھی ہے نا، کوٹ بھی ہے. اس کے باوجود انسان نہاتا کہ نہیں نہاتا؟ اگر 1 ہفتے نہیں نہائے تو جسم میں سے بدبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ حالانکہ جب کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے تو پھر اس کو گندا ہونے کا کیا سوال ہے؟ تمام کپڑے پہننے کے باوجود بھی جب یہ جسم گندا ہوتا ہے تو اس کی ہم صفائی کے لیے آدھا گھنٹہ 1.25 گھنٹہ باتھ روم میں ہم غسل کرتے ہیں ہے نا. پھر اس جسم کی صفائی کے لیے پانی بھی استعمال کرتے ہیں، شیمپو بھی استعمال کرتے ہیں، صابن بھی استعمال کرتے ہیں. ایسی دوستوں ہمارا دل بھی تو گندا ہوتا ہے نا. بعض مرتبہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ انسان کا دل گندا نہیں ہوتا، وہ تو پردے کے اندر ہے نا. ایسا نہیں دوستوں، انسان کا دل بھی گندا ہوتا ہے. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے ابراہیم اپنے دل کو دھو لیا کرو، اے ابراہیم اپنے دل کو دھو لیا کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ اس دل کو کیسے دھوؤں، وہاں تو پانی نہیں پہنچتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم یہ دل پانی سے نہیں دھلے گا، یہ دل تو میرے نستعمنے، یہ دل تو میرے نام کی ضرب لگانے سے دھلے گا. جب لا الہ الا اللہ کی رٹ لگاؤ گے تو تمہارا دل دھلے گا. جب میرے سامنے تم آہو جاری کرو گے تو تمہارا دل دھلے گا. دل جو ہے نا پانی سے نہیں دھلا کرتا، بلکہ دل جو ہے نا اللہ کے نام کی ضرب لگانے سے دھلتا ہے. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا نا، وہ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اب لا الہ الا اللہ کی ضرب لگتی ہے کیا؟ نہیں. مسجد ویران ہو گئی، گھر ویران ہو گئے، دکان ویران ہو گئے، سب ویران ہو گئے. اب تو بس موبائل آ گیا تو اس کے گانے چل رہے ہیں. اللہ کا نام کون لے گا، کلمہ کون پڑھے، اللہ کے نام کی ضرب کون لگائے ہے نا. ہاں دوستو، اس لیے آج ہر ایک انسان پریشان ہے، ڈپریشن میں ہے نا. اور اللہ کیا کہہ رہے قرآن میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا اطمینان سکون کس میں ہے؟ میری یاد میں وابستہ ہے. جب تم کرو گے نا اللہ 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 اللہ، دیکھو کیسا سکون آتا ہے نا. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اس اللہ کے نام میں ایسا درد ہے، ایسی محبت ہے دوستوں کہ اللہ کا نام لیتے ہی دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں جب میں ایک مرتبہ کہتا ہوں اللہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میرے منہ میں گلاب جامن رکھ دیا ہو، اتنی مٹھاس آ جاتی ہے اللہ کا نام لیتے ہے نا. تو ان سب کو چسکا لگا ہوا تھا اللہ کے نام لینے کا، مزہ آیا ہوا تھا دوستوں ہے نا. آج ہم کو اصل میں چسکا نہیں لگا اللہ کا نام لینے میں، اس لیے کہ ہم نے دنیا سے دل لگایا ہے، نہ نبی سے دل لگایا، نہ نبی کی شریعت اور سنت سے دل لگایا، اور نہ ہی اللہ سے دل لگایا ہے. اس لیے اس نام میں مزہ نہیں آتا لینے کے لیے ہے نا. اور اسی کوشش بھی ہم نہیں کر رہے دوستوں، اس لیے سب پریشان ہیں. آپ بتاؤ، آپ کی اولاد نافرمان بن گئی اور آپ نے ڈنڈے اٹھا لیے اپنی اولاد کو مارنے کے لیے، اور آپ کا بچہ کہے ابو ابو ابو، امی امی امی، تو کیا کریں گے آپ؟ اب کیا کریں گے؟ ماریں گے بچے کو؟ فوراً ڈنڈا چھوڑ دیں گے نا. میرا بچہ مجھے ابو ابو کہہ کر پکار رہا ہے، امی امی کہہ کر پکار رہا ہے، تو باپ کا غصہ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، باپ کا غصہ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور لاٹھی ڈنڈا پھینک دیتے ہیں، چپل پھینک دیتے ہیں، اس بچے کو درگزر کر دیتے ہیں. دوستوں جب ہم آج اللہ ہم سے غصے میں ہے، جب ہم اپنے اللہ کو بار بار یاد کرنا شروع کریں گے صبح و شام ہے نا، گھر میں بھی، مسجدوں میں بھی، ہر جگہ پر، تو پھر اللہ بھی خوش ہو جائیں گے. اور یہ جو ڈنڈے برس رہے ہیں نا، اور یہ جو مصیبتیں، بیماریاں اور عذاب اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں دوستوں، اللہ یہ سب بند کر دیں گے ہے نا. ورنہ آج اللہ
غصے میں ہے، جلال میں ہے اپنے بندوں سے کہ میرا بندہ میرا کھا کر میرا پی کر ساری نعمتیں میری استعمال کر کے، آنکھ میری دی ہوئی، کان میرے دی ہوئے، ناک میری دی ہوئی، زبان میری دی ہوئی ہے نا، جسم کے 360 جوڑ کو میں نے صحیح سالم رکھا، میرا کھا کر ہے نا، کھاتا ہے میرا گل کسی اور کا کھاتا ہے، میرا آمدار بہت اچھا ہے، میرا خریدار بہت اچھا ہے نا، اتنی سہولت دے رہا ہے، وہ دودھ کی سہولت دے رہا ہے تو تم خوش ہو گئے، اس کے غلام بن گئے۔ اور جس اللہ نے جس زندگی بھر ماں کے پیٹ میں جہاں پر نہ خریدار پال سکتا تھا، نہ آمدار پال سکتا تھا، نہ کوئی نگر سیوک پال سکتا تھا، اس اللہ نے تم کو ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھریوں کے اندر پالا ہے نا۔ فی ظلمات ثلاث، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 3 اندھریوں کے اندر تم کو پالا، تمہارے کھلونے کا انتظام کیا ہے نا۔ اور دیکھو اللہ کا کیا نظام ہے، انسان کے بدن جو ہے نا 2 جو ہے نالی رکھی ہے نا، ایک انسان کی جو ہے نا سانس لینے کی اور جو ہے نا ایک رزق پہنچانے کی، تو اس سانس کے ذریعے والی نالی میں اگر ایک چھوٹا سا بھی دانہ چلا جاتا ہے نا تو انسان کو ٹھسکا لگتا ہے، اور اسی انسان کے ذریعے جو ہے اسی سانس کے ذریعے سے اس بچے کی ہے نا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا فرماتے ہیں، اسی کے ذریعے سے اس کو آکسیجن پہنچاتے رہتے ہیں، اسی کے ذریعے سے کو کیا کرتے ہیں، ساری اس کی ضرورتیں پوری کرواتے رہتے ہیں ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر انتظام کیا، پھر دنیا میں کیا بھوکا مارے گا کیا؟ اللہ کا تو وعدہ ہے نا، جب ہم تم کو دنیا میں ماں کے پیٹ میں نہیں بھولے تو دنیا میں بھی ہم تمہیں نہیں بھولیں گے، تم ہمیں بھول جاتے ہو۔ اسی لیے دوستو ہم سب کا دل جو ہے نا آج بگڑا ہوا ہے، اسی دل کے بگاڑ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انشاءاللہ دل درست ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر بیوی اچھی لگے گی، ماں کی خدمت اچھی لگے گی، اچھی بات اچھی لگے گی، پھر اللہ کے گھر میں جانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا ہے نا، ایک پڑوسی کی خدمت کرنا آسان ہو جائے گا، چھوٹوں پر محبت کرنا آسان ہو جائے گا، بچوں سے محبت کرنا آسان ہو جائے گا، اور نمازوں کا پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، سارے شریعت کے کام کرنے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے دل کے سنورنے سے۔ اور جب انسان کا دل بگڑا ہوا ہوتا ہے تو ساری چیز اس کے لیے مشکل نظر آتی ہے نا دوستو۔ تو اس دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دل ہمارا کیا ہے، گندگیوں سے بھرا ہوا ہے، سڑ گیا ہم سب کا دل۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جس کا دل اچھا ہوگا ہے نا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس دل کی صفائی ستھرائی کے اوپر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا جہنم کا فیصلہ کریں گے۔ اور جس کا دل گندا ہوگا، سڑا ہوا ہوگا، اس دل کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، فیل کر دیا جائے گا دوستو۔ اس لیے دل کو بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ بنے گا دنیا ہی کے اندر۔ یہ 60-70 سالہ جو زندگی دی ہے نا، اسی کے اندر اپنے اس دل کو بنانے کی ضرورت ہے، اور اس دل کی صفائی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کے لیے پالش ہوا کرتی ہے۔ جوتے گندے ہو جائے تو کیا کرتے ہیں، پالش کا انتظام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کپڑے گندے ہو جائے تو صابن لگاتے ہیں، جسم گندا ہو جائے تو صابن کا استعمال کرتے ہیں، گھر کی در و دیوار گندی ہو جائے تو ربر کا استعمال کرتے ہیں، کلر کا استعمال کرتے ہیں، اور دل گندا ہو جائے تو اس کے لیے کیا، وہاں لگائیں گے پالش، ہاں ٹرپل لائیں گے، کیا لائیں گے؟ وہ اللہ کے ذکر سے ہمارا دل صاف ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے پالش ہوا کرتی ہے، دل کی پالش اللہ کا ذکر ہے نا۔ ہاں، جب انسان اللہ کے نام کی ضربیں لگائے گا، اللہ کے نام کی رت لگائے گا تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، اس کا دل صاف ہو جائے گا ہے نا۔ تو صاف کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، کہ بغیر صاف کیے ہو جائیں گے؟ اگر دنیا میں ہمارا تزکیہ نہیں ہوا، دل صاف نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جنت میں جانے سے پہلے کیا ہے، ڈسپنسری رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہاں پر ہاسپٹل بنا رکھا ہے، اور وہ کیا ہے، جہنم ہے نا۔ اس جہنم میں تزکیہ ہوگا، ہماری صفائی ہوگی، اس کے بعد ہی پھر جو ہے نا جنت میں جانا پڑے گا۔ بغیر صفائی کے کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جنت پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے، اور جب دل گندا ہوگا تو گندے دل والے کے لیے جنت ہے ہی نہیں۔ اس کے دل کو پہلے جلنا پڑے گا اس تپتی ہوئی آگ کے اندر، اس کے بعد میں جو ہے نا وہاں پر جنت میں جانا پڑے گا دوستو۔ تو اس سے بہتر ہے کہ دنیا کے اندر اپنے دل کی صفائی کر لے، تاکہ فوراً قبر میں جاتے ہی جنت کی کھڑکی کھول دی جائے ہمارے لیے ہے نا دوستو۔ تو کریں گے انشاءاللہ اس کے لیے، سب ساتھی کریں گے نا، کیا کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، بڑوں کی خدمت کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں دیکھو، نماز تو کسی کو معاف نہیں، نہ امیر کو، نہ غریب کو، نہ فقیر کو، نہ مفتی کو، نہ عالم کو، ہر ایک کے لیے نماز فرض عین ہے، جو بھی عاقل بالغ ہے نا، جو عاقل بالغ ہے، پاگل مجنون دیوانہ نے، ان تمام کے اوپر نماز 5 وقتہ فرض ہے۔ ایک نماز کے چھوڑنے پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، 2,88,00,000 پر جہنم میں جلنا پڑے گا۔ سمجھ گئے؟ ہماری کتنے نمازیں ضائع ہو گئی ہوگی؟ تو ایک نماز کے چھوڑنے پر ہم اتنا سال جو ہے نا جہنم میں رہنا برداشت کر لیں گے؟ انشاءاللہ کل سے نمازوں کا بھی اہتمام کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو نماز ہماری بقیہ رہ گئی ہے اس کو انشاءاللہ قضا کی پورا
قضا کی تکمیل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں سفر بھی کرنا ہے, 9 بج بھی گئے, اب تھوڑا سا اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. کریں گے, سب سے تیار ہے؟ ٹھیک ہے, لائٹ بند کر دیں. نہیں, پہلی مرتبہ تھوڑا سا ترتیب بتاتا ہوں کیسے ذکر کرنا ہے. 5 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے بس. 3 دفعہ سورہ اخلاص سورہ اخلاص اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر اپنے تمام مرحومین کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر اس کے بعد میں صحابہ کو, تابعین کو, تبع تابعین کو, چاروں سلسلے کے بزرگان دین اولیاء امت کو ثواب پہنچاؤ. اور پھر جو ہے نا اس کے بعد میں کیا کرنا, ذکر کرنا ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ ایسی ضرب کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر نیت کیا کرتی ہے, اللہ جو دل کے اندر ذرا غیر بیٹھا ہوا ہے, جو دل کی گندگی ہے, ان تمام گندگیوں کو نکال کر یہاں سے لا الہ ہے نا, یہاں سے نکال کر پیچھے کیا کرو, پھینک رہا ہوں, الا اللہ, آپ کی محبت کو دل میں داخل کر رہا ہوں, ہے نا. اس لیے اس طریقے سے ضرب لگانی ہے. یہ چشتیہ سلسلے کا ذکر ہے. نقش بندیہ میں صرف مراقبہ ہے, خاموش بیٹھے ہو مراقبہ. نقش بندیہ میں بھی ذکر ہے جہری, لیکن بعد میں ہے, پہلے ان کے یہاں مراقبہ ہے. چشتیہ میں پہلے ذکر جہری ہے اور بعد میں مراقبہ ہے. پھر قادریہ میں بھی چاروں سلسلے منزل سب کی ایک ہے, سلسلے الگ الگ ہے. بمبے جانے کے, بیلگام جانے کے راستے کتنے ہیں, الگ الگ راستے ہیں نا. بیلگام جانے کے راستے یہاں سے الگ الگ ہے کہ نہیں, ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی راستہ ہے, الگ ہے نا. ایسے ہی جو ہے نا اللہ تک پہنچنے کے ہے نا منزل سب کی ہماری ایک ہی ہے کہ اللہ تک پہنچنا مقصود ہے, اللہ کی رضا مقصود ہے. لیکن یہ چاروں سلسلے راستے الگ الگ ہے, منزل سب کی ایک ہے نا. اور مقصود کیا ہے, اصل اللہ ہی کی رضا ہی ہے. تو چاہے وہ جو بھی سلسلہ ہو, چشتیہ ہو, قادریہ ہو, سہروردیہ ہو, نقشبندیہ ہو, الحمدللہ اپنے پاس میں چاروں سلسلے ہیں. نقشبندیہ بھی, چشتیہ بھی, قادریہ بھی, سہروردیہ بھی. آپ اگر چاہو چاروں کے ذکر کرنا آنے کے لیے تو صبح تک بیٹھنا پڑے گا آپ لوگ کو, تہجد تک. انشاءاللہ چاروں سلسلے کا ذکر 1 گھنٹے کا کراؤں گا. تیار ہو کیا؟ اتنا نہیں کرانا آپ لوگ کو ابھی, ہے نا. ابھی تو چسکا لگانا صرف, اس لیے کہ ابھی آپ لوگوں نے نرسری میں ایڈمیشن لیا ہے نا. یہ نرسری ہے نا آپ لوگوں کی, ہاں, تو نرسری میں ایڈمیشن لیے ہیں. اب انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے جانا ہے, پی ایچ ڈی تک پہنچنا ہے انشاءاللہ. کیا نہیں کرنا, پی ایچ ڈی کرنی ہے نا انشاءاللہ اس اعتبار سے بھی. ہاں, تو ابھی کیا کریں گے, صرف درود شریف 5 مرتبہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص, اس کے بعد میں اثار ثواب, پھر اس کے بعد میں کیا کریں گے, ایک تسبیح یعنی لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ یہ کر لیں. پھر 100 مرتبہ الا اللہ 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 الا اللہ, یہ 100 مرتبہ. ہم تو 2 مرتبہ 10 مرتبہ کر سکتے ہیں ایک سانس میں. ہمارے اللہ والے خواجہ اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک سانس میں 999 مرتبہ کرتے تھے اللہ کا نام. میں پرسوں کتاب پڑھتے پڑھتے پڑھا 999 مرتبہ ایک سانس میں اللہ کا نام لیتے تھے. کیسا سانس ہوگا ان کا, کیسے اللہ سے عشق ہوگی ان کی محبت. شاہ ولی اللہ کے بارے میں پڑھا تھا, مولانا کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک سانس میں 300 مرتبہ 250 مرتبہ اللہ کا نام لیتے تھے, اللہ 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 ایسا. لیکن وہ کل وہ واقعہ پڑھتے پڑھتے معلوم ہوا کہ خواجہ اجمیری کبھی 1000 سے اوپر بھی ہو جاتے تھے, لیکن اکثر بیشتر 900 950 ایسا نام لیتے تھے ایک سانس میں, ہے نا. ہم اتنا نہیں کر سکیں گے. 100 مرتبہ حضرات پہلے لا الہ الا اللہ, اس کے بعد پھر 100 مرتبہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, پھر 100 مرتبہ اللہ 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 اللہ, یہ 100 مرتبہ. پھر اس کے بعد 100 مرتبہ. بچہ روتے رہے تو تھک جاتا تو کیا بولتا ہے, ابو بولتا ہے کیا, امی امی امی, ہے نا, ایسے کہتا نا. امی کو آواز لگاتا, کیوں, امی سے بچے کو زیادہ پیار ہوتا ہے نا. بچے کو معلوم ہوتا ہے روتے روتے ابو کو پکاروں گا تو ابو کام سے آئے ہوں گے, آفس سے آئے ہوں گے, غصے میں ہوں گے اور ماریں گے آ کے. اس لیے ابو کو نہیں پکارتا ہوں, امی کو پکارتا ہے نا. کہ امی کام کر رہی ہوگی, امی کے دل میں زیادہ ممتا ہے, محبت ہے, امی دوڑی ہوئی آئے گی, میرے بچے کو کیا ہو گیا, امی امی کہہ کر پکار رہا ہے. تو اللہ بھی ہے نا, جب بندہ اللہ اللہ کہہ کے پکارتا ہے تو اللہ کہتے بول میرے بندے کیا تیری ضرورت ہے, کیوں مجھے پکار رہا ہے, بول تیرا کیا تقاضا ہے, کیا ضرورت ہے, سب پوری کرنے کے لیے تیار ہو, ہے نا. اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ, تیری ضرورتیں پوری نہ کر دوں تو کہنا, ہے نا. مجھ سے کہہ کے تو دیکھ. وہ اللہ تو دوست ایسا ہے نا, آپ نہیں مانگو گے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں, ہے نا. دنیا والے سے مانگیں گے 1 بار 2 بار 3 مرتبہ دنیا والے ناراض ہو جائیں گے, بہت چڑھائیں گے, لیکن اللہ نہیں مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں اور مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں, ہے نا. ہاں, اور کہہ رہے اللہ ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو, ہے نا, میں تمہاری شہر سے بھی زیادہ قریب ہوں, تم کو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں, تمہاری ہر دعائیں سننے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. لیکن ہم اپنے رب کو سناتے ہی نہیں, اپنے رب سے مانگتے ہی نہیں. اب تو نماز کے بعد میں ربنا آتنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون, ہمارے جناب کہتے ہیں یہ آرڈر دیتے اللہ کو, اللہ یہ بھی دے, اللہ یہ بھی دے, ہے نا. آرڈر ہی کرتے نا ہم اللہ کو,
آپ آئیں گے کہیں گے جناب سر 200 روپے دو، دیکھیں کیا انہوں کیا بولیں گے، تیرے باپ کا دینا ہے کیا؟ ہاں؟ اور وہ فقیر کہے سر آپ اچھے لوگ ہو، آپ کا خاندان اچھا ہے نا، آپ کے آبا و اجداد بہت اچھے تھے، کریم لوگ ہو، سخی لوگ ہو، میں جب بھی اس دروازے پر آیا ہوں خالی ہاتھ نہیں گیا ہوں، میری یہ ضرورتیں ہیں، بھوکا ہوں، دیکھو کپڑے بھی کیسے ہیں، تو پھر سر کو بھی مایا آ جاتی ہے نا، رحم آ جاتا ہے، بابا لے 10 کے بجائے 20 لے، ہے نا؟ تو جب دنیا والا انسان اتنا رحم کھا سکتا ہے، وہ تو کریموں کا کریم ہے دوستوں. اس سے ایک دفعہ کہو اللہ بس شیطان کے بہکا میں آ کر بگڑ گیا تھا، اللہ اب توبہ کرتا ہوں پچھلی زندگی سے، آئندہ کی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق مانگتا ہوں، اللہ اچھا انسان بنا دے، اچھا باپ بنا دے، اچھا بیٹا بنا دے، اللہ بنا دے گا دوستوں، ہے نا؟ ٹھیک ہے چلو.